بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں آگ والے، دوزخ والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو اس نے تم پر کی، اذ ہم، جب ارادہ کیا، جب قصد کیا، قوم، ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، یہ کہ وہ پھیلائیں تم پر اپنے ہاتھوں کو، یعنی تم سے جنگ کرے، تم سے قتال کرے، لڑے، فکف ایدیہم عنکم، پس پھر روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، اللہ نے اس لڑائی کو بند کر دیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مومنین کو۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور تحقیق لے چکا اللہ، میثاق، عہد، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، اور تحقیق اللہ لے چکا میثاق بنی اسرائیل سے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا، اور ہم نے بھیجے، ہم نے مقرر کیے، بعثنا، ہم نے مقرر کیے ان میں، 12، 12 نقیبہ، سردار، ہم نے 12 سردار ان میں مقرر کیے۔ وقال اللہ انی معکم، اور کہا اللہ نے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم قائم کرو، رکھو گے نماز، اور دیتے رہو گے زکوٰۃ، وآمنتم برسلی، اور یقین لاؤ گے میرے رسولوں پر، برسولی، میرے رسولوں پر یقین لاؤ گے، وعزرتموہم، اور ان کی مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض دو گے اللہ کو اچھا قرض، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، لَأُكَفِّرَنَّ، تو البتہ میں دور کر دوں گا تم سے تمہارے گناہ، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی، اور میں ضرور داخل کروں گا تم کو باغوں والی جنت میں، من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، اور جو کوئی کفر کرے گا، انکار کرے گا اس کے بعد تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ، تو تحقیق وہ گمراہ ہو گیا سیدھے رستے سے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِیثَاقَهُمْ، پھر ان کے عہد توڑنے پر ہم نے، نَقْضِهِمْ، ہم نے ان کے عہد توڑنے پر، نَقْضِهِمْ مِیثَاقَهُمْ، ان کے عہد کو توڑنے پر ہم نے، لعناہم، ان پر لعنت کی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِیَةً، اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت، یحرفون الکلم عن مواضعہ، پھیرتے ہیں کلام کو اس کے ٹھکانے سے، یحرفون، تحریف کرتے ہیں کلام کی، عن مواضعہ، اس کی جگہ سے، اس کے ٹھکانے سے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور بھول گئے نفع اٹھانا، حَظًّا، اس نصیحت سے، مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جو ان کو کی گئی تھی، جو نصیحت ان کو یاد دلائی گئی تھی وہ اس کو بھول گئے۔ وَلَا تَزَالُ، لا یہاں پر نافیہ کے معنوں میں نہیں ہے، یعنی لا تزالو
ایک ہی لفظ ہے، ولا تزالو اور ہمیشہ، ولا تزالو اور ہمیشہ، تطلع تو مطلع ہوتا رہتا ہے، علی خائنۃ منہم ان کی کسی خیانت پر، ان کے دغا پر، الا قلیلا منہم سوائے تھوڑے لوگ ان میں سے، فاعفو عنہم پس و معاف کر ان کو، وصفح اور درگزر کر ان سے، ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے محسنین کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، یعنی منکر لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اللہ کی آیتیں نہیں مانی، تو اللہ ان کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ جب قصد کیا ایک قوم نے کہ وہ تم پر اپنے ہاتھ پھیلا دے لڑنے کے لیے، تو اللہ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مومنین کو۔ مومنین پر بعض خصوصی احسان، عمومی احسانات یاد دلانے کے بعد بعض خصوصی احسان یاد دلائے، یعنی قریش مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمہ پہنچانے اور اسلام کو مٹانے کے لیے کس قدر ہاتھ پاؤں مارے، مگر اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے ان کا کوئی بھی داؤ نہ چلا۔ اس احسان عظیم کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان غلبہ اور قابو حاصل کر لینے کے باوجود اپنے دشمنوں کو ہر قسم کے ظلم اور زیادتی سے محفوظ رکھیں، جوش و انتقام میں عدل و انصاف کا ہاتھ نہ چھوڑیں، جیسا کہ پچھلی آیات میں بھی اس کی تاکید کی گئی ہے۔ اب ممکن ہے کسی کو یہ شبہ گزرے کہ اس قدر رواداری کی تعلیم کہیں اصول سیاست کے خلاف نہ ہو جائے، کیونکہ ایسا نرم برتاؤ دیکھ کر مسلمانوں کے خلاف جو شریر ہیں ان کی جرت بڑھ جانے کا بھی احتمال ہے، تو اس کا ازالہ فرما دیا واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مومنین کو، یعنی مومنین کی سب سے بڑی سیاست تقوی اور توکل علی اللہ، اللہ سے ڈرنا، اس پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر باطن میں اس سے معاملہ صاف رکھو، جو عہد و اقرار کیے ہیں ان میں پوری وفاداری دکھاؤ، پھر کسی سے کوئی خطرہ نہیں۔ آگے ہماری عبرت کے لیے ایک ایسی قوم کا ذکر فرمایا جس نے اللہ سے نہ ڈر ہو کر بدعہدی کی، غداری کی، اور وہ کس طرح ذلیل و خوار ہوئی۔ اللہ نے فرمایا تحقیق ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور ایمان لاؤ رسولوں پر اور ان کی مدد کرو، اور اللہ کو اچھا قرض دو تو میں دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، اور میں تم کو جنت میں داخل کروں گا جس میں نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ پھر جو کوئی انکار کرے گا اس کے بعد تو تحقیق وہ راستے سے بھٹک جائے گا۔ بنی اسرائیل میں 12 سردار مقرر ہوئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے میں سے 12 سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن لیے تھے، جن کا نام بھی مفسرین نے توریت سے نقل کیے ہیں۔ ان کا فرض یہ تھا کہ وہ اپنی قوم پر عہد پورا کرنے کی تاکید اور ان کے احوال کی نگرانی رکھیں۔ عجب اتفاق یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جب انصار نے لیلۃ العقبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی
تو ان میں بھی 12 ہی سردار نامزد ہوئے۔ ان ہی 12 آدمیوں نے اپنی قوم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے متعلق جو 12 خلفاء کی پیشن گوئی فرمائی، ان کا عدد بھی بنی اسرائیل کے سردار کے عدد کے مطابق ہے۔ مفسرین نے توریت سے جو نقل کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیری ذریت میں سے 12 سردار پیدا کروں گا۔ غالباً یہ وہی 12 ہے جن کا ذکر جابر بن سمرہ کی حدیث میں ہے۔ اللہ نے فرمایا انی معکم، خدا کی معیت، یا تو یہ خطاب 12 سرداروں کو ہے، یعنی تم اپنا فرض ادا کرو، میری حمایت اور امداد تمہارے ساتھ ہے، یا سب بنی اسرائیل کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی کسی وقت تم مجھے اپنے سے دور مت سمجھو، جو کچھ معاملہ تم چھپ کر یا اعلانیہ کرو گے وہ ہر جگہ اور ہر وقت میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، اس لیے جو کچھ کرو میں خبردار ہوں۔ اللہ نے فرمایا وقال اللہ انی معکم، اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بنی اسرائیل سے اللہ نے عہد لیا، یعنی جو رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آتے رہیں گے ان سب کی تصدیق کرو گے، دل سے تعظیم کرو گے، اور دشمنان حق کے مقابلے پر ان کا پورا ساتھ دو گے، جان سے بھی اور مال سے بھی۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض دینے سے مراد اس کے دین اور اس کے پیغمبروں کی حمایت میں مال خرچ کرنا ہے۔ جس طرح روپیہ پیسہ قرض دینے والا اس امید پر دیتا ہے کہ اس کا پیسہ واپس مل جائے گا، اور قرض لینے والا اس کے ادا کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ میں نے اس کو یہ واپس دینا ہے، اسی طرح اللہ کی دی ہوئی جو چیز یہاں اس راستے میں خرچ کی جائے گی وہ ہرگز کم نہیں ہوگی، گم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مجبوری سے نہیں، محض اپنے فضل و رحمت سے اپنے ذمے لازم کر لیا ہے کہ وہ جو چیز تم کو عظیم الشان نفع کی صورت میں جو تم دو گے وہ عظیم الشان نفع کی صورت میں اللہ تم کو واپس کر دے گا۔ حسناً، اچھی طرح قرض دو۔ حسناً سے مراد ہے اچھی طرح، کہ اخلاص سے دو اور اپنی محبوب چیز دو، پاک صاف مال میں سے دو، جیسے چوتھے پارے کی شروع میں آتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت پسند ہو، یعنی اپنی پسندیدہ اور پاک صاف مال میں سے خرچ کرو۔ آدمی اللہ کے عہد کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کمزوریوں کو دور کر کے اپنی خوشنودی اور قرب کے مکان میں جگہ دیتے ہیں۔ ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری برائیاں اور تمہیں داخل کریں گے باغوں والی جنت میں جہاں نہریں بہتی ہیں۔ پھر جو کوئی انکار کرے اس کے بعد تو تحقیق وہ رستے سے بھٹک گیا، وہ دور کی گمراہی میں ہے۔ یعنی ایسے صاف اور پختہ عہد و پیمان کے بعد بھی جو شخص اللہ کا وفادار ثابت نہ ہو اور خیانت کرے تو سمجھ لو کہ اس نے کامیابی اور نجات کا رستہ گم کر دیا۔ اب وہ ہلاکت کی کس گھڑے میں جا گرے کچھ معلوم نہیں۔ بنی اسرائیل سے جن باتوں کے عہد لینے کا ذکر یہاں ہے وہ ہے نماز، زکوٰۃ، پیغمبروں پر ایمان لانا، ان کی جان و مال سے مدد کرنا۔ ان میں پہلی عبادت بدنی ہے یعنی نماز، دوسری عبادت مالی ہے یعنی زکوٰۃ، اور تیسری عبادت ایمان لانا رسولوں پر، یہ قلبی بھی ہے اور لسانی بھی، کہ دل سے بھی ایمان لائے اور ان کا زبان سے بھی ساتھ دے۔
گویا ان چیزوں کو ذکر کر کے اشارہ فرما دیا کہ جان، مال اور قلب ہر چیز سے اللہ کی اطاعت کا اظہار کرو، لیکن بنی اسرائیل نے ایک ایک عہد کی خلاف ورزی کی اور عہد و اقرار پر قائم نہ رہے۔ ان عہد شکنیوں کا جو نتیجہ نکلا وہ اگلی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُم، پھر ہم نے ان کے عہد کے توڑنے کے سبب، عہد شکنی کے سبب، لعناہم، ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وہ بدلتے تھے کلام کو اپنی جگہ سے اور بھلا دیا انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو یاد دلائی گئی تھی، اور ہمیشہ آپ مطلع ہوتے رہتے ہیں خیانت پر ان کی، مگر تھوڑے ہیں ان میں سے جو ایمان لائے۔ بس درگزر کریں، معاف کریں، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے محسنین کو، نیکوکاروں کو۔ عہد شکنی کے سبب یہود کی عہد شکنی کے سبب ان پر لعنت، یعنی عہد شکنی اور غداری کی وجہ سے ہم نے اپنی رحمت سے انہیں دور پھینک دیا، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُم کے لفظ سے ظاہر ہے کہ ان کے اوپر لعنت کر دی، اور یہ ان کے عہد شکنی کا سبب ہے جو ان کا فعل ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اللہ کے کلام میں تحریف کرتے، کبھی اس کے الفاظ میں، کبھی معنی میں، کبھی تلاوت میں تحریف کرتے، بدلتے۔ یہ سب اقسام قرآن کریم اور کتب حدیث میں بیان کی گئی ہیں، جس کا اعتراف آج کل بھی یورپین عیسائیوں کو بھی کرنا پڑا ہے۔ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ ان قیمتی نصیحتوں سے فائدہ اٹھاتے، وَنَسُوا حَظًّا، اور وہ بھول گئے نصیحت کو جو ان کو یاد دلائی گئی تھی۔ ان کو چاہیے تھا کہ اس نصیحت کو مانتے، اس سے فائدہ اٹھاتے، جو نبی آخری الزماں کی آمد اور دوسرے مہمات دینیہ کے متعلق ان کی کتابوں میں موجود تھی، مگر اپنی غفلتوں اور شرارتوں میں پھنس کر یہ سب بھول گئے، بلکہ نصیحتوں کا وہ ضروری حصہ ہی گم کر دیا۔ اور اب بھی جو نصیحتیں اور مفید باتیں آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ان کو یاد دلائی جاتی ہیں، ان کا کوئی اثر قبول نہیں کرتے۔ اللہ نے ان کے عہد توڑنے کی بنا پر دو باتیں ان میں کر دی، ایک ملعونیت، لعنت کر دی، اور دوسرا قسوت قلب، دلوں کو سخت کر دیا۔ اور ان کا نتیجہ یہ دو چیزیں ہوئیں، تحریف کلام اللہ، اللہ کے کلام کو بدل دیا، اور عدم انتفاع بالذکر، یعنی نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ان کی دغا بازی اور خیانت کا سلسلہ آج تک چل رہا ہے اور آئندہ بھی چلتا رہے گا، اس لیے ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی دغا بازی اور مکر و فریب پر آپ مطلع ہوتے رہتے ہیں۔ ولا تزال، اور ہمیشہ مطلع ہوتے رہتے ہیں آپ ان کی خیانت پر، مگر تھوڑے ہیں ان میں سے جو اسلام لائے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ اور ان کے ساتھی ہیں جو اسلام میں داخل ہو چکے، الا قلیلا سے مراد۔ اللہ نے فرمایا فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاصْفَحُوا، آپ درگزر کریں، ان سے معاف کریں۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، یعنی جب ان کی عادت قدیمہ ہی یہی ہے، پرانی عادت ہے، تو ایسے لوگوں سے الجھنے، ان کی ہر خیانت کا پردہ فاش کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو چھوڑ دیجئے اور درگزر کیجئے، ان کی برائی کا بدلہ عفو و احسان سے دیجئے، شاید اسی سے کچھ متاثر ہوں۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اللہ نے ان آیات میں یہود سے
اور جو 12 قبیلے میں جو 12 سردار مقرر ہوئے ان سے جو عہد لیا، اور پھر وہ عہد کیا تھا، اور عہد شکنی کے سبب جو ان پر لعنت کی گئی، جو ان کے دلوں کو سخت کیا گیا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ فاعفو عنہم واصفح، معاف کیجیے اور درگزر کیجیے، اللہ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو۔ Subscribe Sukuni Kalp.